بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ گرامی قدر، معزز و مکرم حضرات و خواتین، ہمارا گزشتہ درس اور اس سے پہلے سے کتاب الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل کے پڑھنے کا سلسلہ جاری ہے، اور وہ بھی کتاب الاضاحی میں۔ وقت کی مناسبت سے اس وقت عشرہ ذوالحجہ کے ایام چل رہے ہیں، اور حج اور قربانی کے مسائل پڑھنے اور جاننے کی ضرورت ہے۔ اس لحاظ سے ہم نے یہ کتاب منتخب کیا اور اس سے دھیرے دھیرے تسلسل کے ساتھ اس کے ابواب اور احادیث اور صفحات کو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہے باب 9واں باب، کتاب الاضاحی کا 9واں باب، کتاب الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل۔ قال المؤلف حفظہ اللہ، استاذ ڈاکٹر شیخ محمد ضیاء اعظمی حفظہ اللہ فرماتے ہیں، باب هل تجزئ الجزعۃ من المعز، اور اس کے بعد حدیث ذکر کرتے ہیں۔ عن البراء بن عازب قال ضحى خال لي يقال له ابو بردہ قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شأتك شأت لحم، فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المعز، قال اذبحها ولن تصلح لغيرك۔ الحدیث متفق علیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الاضاحی 5556 اور امام مسلم نے 1961 پہ روایت کیا ہے، اور صحیح مسلم میں 2 سندوں کے ساتھ ہے۔ بہرحال براء ابن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے ماموں جن کا نام ابو بردہ تھا، انہوں نے صلاۃ عید سے پہلے قربانی کر لی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ آپ کی قربانی نہیں ہے، آپ نے جو بکری ذبح کی ہے وہ گوشت کھانے کی بکری ہے۔ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک بکری کا جزعہ ہے۔ جزعہ یہ عمر متعین کرتا ہے۔ جزعہ جو 1 سال کا ہو جائے اور ابھی دانتا نہ ہو، یا 1 سال سے کم کا ہو اور دانتا نہ ہو، تو میرے پاس بکری کا ایک غیر دانتا جانور ہے، داجنن، جو میں نے پال رکھا ہے۔ گھر میں جو پالا جاتا ہے، چاہے بکری پالا جائے چاہے پرندے وغیرہ پالے جائیں، ان کو داجن کہا جاتا ہے۔ تو میرے پاس ایک پالتو بکری ہے جو کہ ابھی دانتا نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اذبحها ولن تصلح لغیرک، کہ جاؤ تم بکری کے غیر دانتا جانور کو، غیر دانتا بچے کو ذبح کر دو، اور تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے ایسا درست نہیں ہوگا۔ کل کا جو ہمارا درس تھا اس میں ہم نے بتایا تھا کہ اگر دمبا یا مینڈھا ہو تو وہ جزعہ بھی درست ہے، غیر دانتا بھی درست اور جائز ہے، البتہ دانتا ہونا افضل ہے۔ البتہ بکری کا معاملہ اس سے مختلف ہے، بکری میں دانتا ہونا ضروری ہے، غیر دانتا یہ بکری میں جائز نہیں ہے، جیسا کہ آگے بھی اس تعلق سے احادیث آئیں گی۔
تو بکری اور دمبے میں فرق ہے۔ بکری اور دمبا کیا ہے؟ بکری جس کے پیٹھ پہ بال ہوتے ہیں، اور دمبا یا بھیڑ جس کے پیٹھ پہ، جس کے بدن پہ اون ہوتے ہیں، اون۔ تو وہ اگر دانتا نہ ہو تو بھی اس کی قربانی جائز ہے، لیکن بکری میں جائز نہیں ہے۔ تو چنانچہ یہ ہو گئی پہلی حدیث جو اس پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بردہ رضی اللہ عنہ کو اس کی اجازت دی، اور آپ نے ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کہ یہ مخصوص اجازت ہے، تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے ایسا جائز اور درست نہیں ہوگا۔ پھر جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو جو ہے اسی میں ایک روایت میں الفاظ اس طرح ہیں، ان عندی عناق لبن، کسی میں ہے جزع من المعز اور کسی میں ہے عناق لبن۔ عناق کہتے ہیں پٹھیا کو، بکری کے مادہ بچے کو، اور لبن یعنی جو ابھی دودھ پی رہی ہے، یا دودھ پینے یعنی بھی چھوٹی پٹھیا ہے۔ تو میرے پاس ایک چھوٹی سی پٹھیا ہے جو ابھی دودھ پی رہی ہے، یا ابھی قریب ہی میں دودھ چھوڑا ہے، اور کیا میں اس کی قربانی کر سکتا ہوں؟ تو عناق یہ بکری ہی کے بچے کو کہتے ہیں، دمبے یا بھیڑ کے بچے کو نہیں کہتے۔ تو اس کے بعد میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ آپ کے لیے خاص ہے اجازت، یہ اجازت اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کے بعد میں اگلی حدیث شیخ نے ذکر کیا، عن البراء ابن عازب قال، اب براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی یہ بھی حدیث ہے، کہتے ہیں ذبح ابو بردہ قبل الصلاۃ، ابو بردہ نے صلاۃ عید سے پہلے ہی قربانی ذبح کر ڈالی۔ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابدلها، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس کے بدلے میں دوسری قربانی کریں، کیونکہ صلاۃ عید سے پہلے آپ نے ذبح کر لی تو آپ کی قربانی ہوگی نہیں۔ تو انہوں نے کہا لیس عندی الا جزع، کہ اللہ کے نبی میرے پاس تو غیر دانتا ہے، دانتا ہے نہیں، مسنہ سے کمتر ہے، جزع ہے۔ قال شعبہ واحسبه قال هي خیر من مسنہ، شعبہ کہتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہے تو جزع یعنی دانتا نہیں ہے، لیکن دانتا سے بہتر ہے، یعنی اچھی صحت ہے، اچھا تیار ہے، اس میں کافی گوشت ہے، وہ دانتا سے بہتر ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلها مکانها ولن تجزی عن احد بعدک، کہ اس کے بدلے میں جاؤ اسے ذبح کر لو، اور تمہارے بعد اور کسی کے لیے ایسا کرنا کافی نہیں ہوگا۔ تو گویا بکری کے غیر دانتا بکری کی قربانی جائز نہیں ہے، دانتا ہی ہونا چاہیے، یہاں ان کو خصوصی اجازت دی گئی تھی۔ یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں کتاب الاضاحی 5557 اور صحیح مسلم میں کتاب الاضاحی 1961 نمبر پر۔ پھر اگلی روایت، اگلی حدیث ذکر کرتے ہیں شیخ، عن البراء عن خالہ ابی بردہ انہ قال یا رسول اللہ انا عجلنا شاة لحم لنا۔ براء ابن عازب رضی اللہ عنہ اپنے ماموں ابو بردہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے گھر کی بکری کو جلدی ذبح کر لیا گوشت کھانے کے لیے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الصلاۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ صلاۃ عید کے پڑھنے سے پہلے ہی ذبح کر لیا؟ قلت نعم، وہ کہتے ہیں ہاں میں نے ایسا کر لیا۔ قال تلک شاة لحم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خالی گوشت کھانے کی بکری ہے، یہ قربانی نہیں ہوئی، قبول نہیں ہوئی۔ قال یا رسول اللہ ان عندي عناقا جزعہ هي احب الی من مسنہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک پٹھیا ہے جو ابھی دانتا نہیں ہوئی ہے، لیکن دانتا سے زیادہ مجھے پیاری ہے، محبوب ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجزئ عنہ ولا تجزئ عن احد بعدہ، کہ ہاں اس کی طرف سے، ابو بردہ کی طرف سے یہ کافی ہو جائے گی، لیکن ان کے بعد پھر اور کسی کے لیے جزع جو کہ مسنہ نہ ہو، دانتا نہ ہو، کافی نہیں ہوگی۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے، اسے امام احمد نے 16485 نمبر پر، اور اسی طرح سے امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ اور اگلی حدیث لیتے ہیں،
انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی عن انس رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر فمن ذبح قبل الصلاة فلیعد. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن فرمایا، یوم النحر کو، قربانی والے دن کو آپ نے فرمایا جس شخص نے صلاۃ عید پڑھنے سے پہلے ذبح کر لیا ہے تو وہ دوبارہ قربانی کرے. من ذبح قبل الصلاة فلیعد، جس نے صلاۃ سے پہلے قربانی کر لیا ہے تو گویا اپنے وقت پہ نہیں کیا، اس لیے اگر وہ چاہتا ہے کہ قربانی اس کی قبول ہو اللہ کے یہاں تو اسے پھر سے قربانی کرنی چاہیے. فلیعد، تو وہ قربانی پھر سے کرے. فقام رجل فقال یا رسول اللہ، ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول، ان هذا یوم یشتہى فیہ اللحم وذکر جیرانہ، کہا آج وہ دن ہے کہ آج گوشت کھانے کی خواہش ہوتی ہے، اور اپنے پڑوسیوں کا تذکرہ کیا، اور پھر کہا وعندی جزعۃ خیر من شاۃ لحم، اور میرے پاس ایک جزعہ ہے جو کہ گوشت والی 2 بکریوں سے بھی بہتر ہے. فرخص له فی ذلک، تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رخصت دے دی. فلا ادری ابلغت الرخصۃ من سواہ ام لا، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ یہ رخصت اور یہ اجازت دوسروں کو بھی پہنچی یا نہیں پہنچی، یا ان کے لیے مخصوص اجازت تھی. تو یہ انس رضی اللہ عنہ اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں. یہ حدیث متفق علیہ ہے. امام بخاری نے اسے کتاب الاضاحی 5549 نمبر پہ، اور امام مسلم نے کتاب الاضاحی 1962 نمبر پہ ذکر کیا ہے. اور جو انس رضی اللہ عنہ کی یہ بات ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ رخصت دوسروں کو پہنچی یا نہیں پہنچی، اس سلسلے میں امام نووی رحمہ اللہ جو صحیح مسلم کے شارح ہیں کہتے ہیں هذا الشک بالنسبت الى علم انس رضی اللہ عنہ، یہ شک انس رضی اللہ عنہ کو ہے، ان کے علم سے متعلق ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صراحت دوسری حدیث میں آ چکی ہے. وقد صرح النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حدیث البراء بن عازب السابق بأنها لا يبلغ غیرہ ولا تجزئ احدا بعدہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صراحت پوری طرح ثابت ہو چکی ہے براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کی جو احادیث اس سے پہلے گزر چکی ہیں کہ یہ رخصت اور یہ اجازت دوسروں کے لیے نہیں تھی، اور دوسروں کے لیے ایسا کرنا کافی نہیں ہوگا، یہ ان کے لیے اجازت مخصوص تھی. اور تو یہاں پر جو ہے یہ جزع جو تھا غیر دانتا، یہ چونکہ بکری کا تھا، یہ دمبے کا نہیں تھا، اون والے جانور کا نہیں تھا، بال والے جانور کا تھا، تو اس لیے اس میں دانتا ہونا ضروری ہے. وَهَذِهِ كَانَتْ جَزْعًا مِنَ الْمِعْزِ وَلَمْ يَجُزْ وَلِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَهُ، یہ امام بيهقي نے تفسیر کی ہے. اس کے بعد اگلی روایت شیخ ذکر کرتے ہیں عن عقبۃ بن عامر الجہنی قال قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین اصحابہ ضحایا فصارت لعقبۃ جزعہ فقلت یا رسول اللہ صارت جزعہ قال ضحی بها وفي روایت فبقي عتود فذكره صلی اللہ علیہ وسلم فقال ضحی انت به. عقبہ ابن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان قربانی کے جانور تقسیم فرمائے، تو عقبہ کے حصے میں ایک جزعہ آیا، تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو جزعہ ہے، یہ دانتا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضحی بہا کہ جاؤ تم اس کی قربانی کر لو. اور دوسری روایت میں الفاظ ہیں فبقی عتود، تو ایک عتود باقی بچا، اور انہوں نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے تو یہ عتود ملا ہے جو کہ دانتا نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ تم اس کی قربانی کر لو. یہ روایت متفق علیہ ہے، صحیح بخاری میں کتاب الاضاحی 5547 اور صحیح مسلم کتاب الاضاحی 1965 میں ہے. اور اسی طرح سے جو ہے دوسری روایت دوسری سند کے ساتھ میں
صحیح بخاری کتاب الاضاحی 5555 اور مسلم میں 1965 پہ، اور اسی طرح سے امام بیہقی نے بھی اس کی روایت کی ہے، اور اس میں اتنے الفاظ زیادہ ہیں وَلَا أُرَخِّصُهُ لِأَحَدٍ فِيهَا بَعْدَ، کہ اس کی تمہیں اجازت ہے، تمہیں رخصت ہے، اور تمہارے بعد کسی اور کے لیے اس میں رخصت نہیں ہے۔ تو اگر یہ زیادتی صحیح ثابت ہو جائے، یہ الفاظ اگر محفوظ ہیں، تب تو یہ بھی ان کے لیے ایک رخصت تھی، اور اگر یہ الفاظ محفوظ نہیں ہیں تو پھر ان احادیث کے، ظاہر بات ہے ان احادیث کے ذریعے سے اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش ہوگی۔ تو اس میں جو لفظ ہے کہ عتود کا لفظ ہے، اس میں کہیں یہ نہیں ہے کہ یہ جو جزا تھا عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا تھا یہ دمبے کا تھا یا بکری کا تھا، لیکن جو دوسری روایت کے الفاظ ہیں عتود، تو عتود چونکہ بکری کے بچوں ہی کے لیے مخصوص ہے، اور یہ دمبے کے بچوں کو، بھیڑ کے بچوں کو عتود نہیں کہا جاتا ہے، تو اسی لیے یہاں سے یہ مسئلہ نکالا گیا کہ یہ بکری کے بچے، یہ بکری کا بچہ تھا جو ان کے حصے میں آیا تھا، جو دانتا نہیں تھا۔ اور عتود کا معنی لکھا ہے کہ جو تھوڑا مضبوط ہو جائے، طاقتور ہو جائے، اور وہ بکری کا بچہ ہو، اسے عتود کہتے ہیں۔ تو دو لفظ اس کے لیے آیا، ایک عتود اور ایک جزع۔ تو جزع تو دونوں کے بچوں کو کہتے ہیں، دمبے کے بچے کو بھی اور بکری کے بچے کو بھی، لیکن عتود صرف بکری کے بچے کو کہتے ہیں۔ اس کی بنیاد پر کہا گیا کہ یہاں پر اس میں مخصوص اجازت تھی شاید ان کے لیے، کیونکہ جہاں اس کی رخصت ہے وہاں بتایا گیا کہ کسی اور کے لیے نہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے عن بشیر ابن یسار ان ابا بردۃ بن نیار ذبح ضحیته قبل ان يذبح رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاضحى فزعم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امره ان يعود بضحیة اخرى قال ابو بردہ لا اجد الا جزعا یا رسول اللہ قال وان لم تجد الا جزعا فاذبح۔ بشیر ابن یسار کہتے ہیں کہ ابو بردہ بن نیار نے اپنی قربانی کو یوم الاضحیٰ کے، عید الاضحیٰ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذبح کرنے سے پہلے ہی ذبح کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ عید پڑھنے کے بعد ہی ذبح کرتے تھے، تو انہوں نے صلاۃ عید پڑھنے سے پہلے ہی ذبح کر لیا، جیسا کہ اور روایت میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ یہی مقصود ہے، یہ نہ کہ عید پڑھ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہیں عید پڑھتے تھے اور وہیں عید گاہ ہی میں اپنی قربانی فرماتے تھے، تو آپ سے پہلے کسی اور کی قربانی ہو ہی نہیں سکتی۔ صلاۃ عید کے بعد، صلاۃ عید کے بعد آپ کی قربانی سب سے پہلے ہوتی تھی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کرنے سے پہلے ہی اپنی قربانی کر لی۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوسری قربانی کا، اس قربانی کو دوبارہ کرنے کا حکم فرمایا۔ فزعم، تو ان کا خیال ہے، یہاں زعمہ کا جو لفظ آیا ہے کوئی یہ نہ کہے کہ یہ زعم شک کے معنی میں ہے، نہیں، یہاں زعم پورے یقین کے معنی میں ہے، جیسا کہ صراحت، اس کی صراحت اور وضاحت کی گئی۔ تو بہرحال ان کا خیال ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوبارہ دوسری قربانی کرنے کا حکم دیا۔ تو ابو بردہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میرے پاس صرف جزع ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر جزع ہی ملے تو اس کو ہی ذبح کرو، جزع ہی کو ذبح کرو، لیکن تمہاری یہ قربانی نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام مالک نے کتاب الضحایا میں ذکر کیا ہے، اور ایسے ہی امام نے حبان نے 5905 نمبر پر اسے صحیح قرار دیا ہے، اور اس کی سند صحیح ہے۔ شیخ اعظمی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند صحیح ہے، اور اسی طرح سے احیاء القطان نے اسے جید قرار دیا ہے، اور اسی طرح سے اس حدیث کو امام نسائی نے 4397 نمبر پر اور امام احمد نے 15830 نمبر پر روایت کیا ہے، اور اس کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں۔ عن ابی بردۃ بن نیار انہ ذبح قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فامرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یعید قال عندی عناق جزعہ ہی احب الی من مسنتین قال اذبحها
اور اس کے بعد میں پھر شیخ فرماتے ہیں کہ ایک روایت اور آئی ہے، اور وہ روایت محمد ابن اسحاق کی سند سے ہے، اور ان میں اس کے الفاظ اس انداز میں ہیں: اب عن ابی بردہ ابن نیار قال شہدت العید مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بردہ بن نیار کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید پڑھنے گیا، صلاۃ العید ادا کرنے کے لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حاضر ہوا، اور میری بیوی نے کیا کیا کہ میں صلاۃ پڑھنے چلا گیا اور میری بیوی نے میری قربانی ذبح کر ڈالی۔ خالفت امراتی حیث غدوت الی الصلاۃ الی اضحیتی فذبحتها، کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید پڑھنے چلا گیا اور میری بیوی نے میری قربانی، میرے خلاف میری قربانی ذبح کر ڈالی، میرے بعد میرے پیچھے میری قربانی کو ذبح کر ڈالی۔ وصنعت منها طعاما، اور اس قربانی سے اس نے کھانا پکایا۔ اور کہتے ہیں فلما صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانصرفت الیہا، پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ العید پڑھا دی اور میں صلاۃ العید پڑھ کے اپنے گھر واپس آیا، جاءتنی بطعام قد فرغ منہ، تو پہنچا گھر پہ تو کھانا حاضر تھا، ذبح ہو کر کے اور کھانا پک چکا تھا۔ فقلت ان ھذا، میں نے کہا یہ کھانا کہاں سے آیا؟ قالت اضحیتک ذبحناھا، کہا جو تمہاری قربانی کا وہ بکرا تھا نا، تمہاری قربانی کا جو، اسے ہم نے ذبح کر لیا۔ وصنعنا لک منھا طعاما، اور اس سے ہم نے کھانا بنا ڈالا، لتغدی اذا جئت، تاکہ جب آپ واپس آئیں عید پڑھ کے تو آپ کھانا کھائیں۔ قال فقلت لها، کہتے ہیں تو میں نے اس سے کہا واللہ لقد خشیت ان یکون ھذا لا ينبغی، اللہ کی قسم مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نامناسب ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں ادھر عید پڑھنے گیا اور ادھر تم نے قربانی کر ڈالی، عید سے آنے کے بعد قربانی کرنا چاہیے، تم نے پہلے ہی قربانی کر ڈالی، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ کام مناسب نہیں ہوا، نامناسب ہے۔ کہتے ہیں فجئت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکرت ذلک لہ، تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور میں نے آپ سے یہ بات ذکر کی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیست بشیء، کہ یہ تو قربانی ہوئی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ من ذبح قبل ان نفرغ من نسکنا فلیس بشیء، جو شخص ہماری عبادت سے پہلے، صلاۃ عید ادا کرنے سے پہلے، فارغ ہو جانے سے پہلے جو ذبح کر ڈالے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فضحی، تو جاؤ پھر سے قربانی کرو، یہ قربانی نہیں ہوا، گوشت کھانے کا تو ہو گیا، قربانی نہیں ہوا۔ کہتے ہیں فلتمست مسنۃ فلم اجدها، تو میں نے دانتا جانور تلاش کیا، مجھے ملا نہیں۔ قال فجئته، کہتے ہیں پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آیا، فقلت واللہ یا رسول اللہ لقد التمست مسنۃ فما وجدتها، اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دانتا جانور بہت تلاش کیا تو مجھے ملا نہیں۔ قال فالتمس جزعا من الضأن، تو جاؤ دمبے کا جزع تلاش کر لو، فضحی بہ، اور جاؤ اس کی قربانی کر لو، دمبا جو 1 سال کا ہو گیا ہو، 6 مہینے 8 مہینے کا ہو گیا ہو اور ابھی دانتا نہیں ہوا ہے تو دانتا نہ صحیح، جاؤ اس کی قربانی کر لو۔ فرخص له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجزع من الضأن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دمبے کے جزع کی قربانی کرنے کی رخصت دے دی، اجازت دے دی۔ فضحى به حين لم يجد المسنہ، تو انہوں نے اس کی قربانی کر لی چونکہ انہیں دانتا نہیں ملا۔ یہ امام احمد نے اس تفصیل کے ساتھ، یہ امام احمد رحمہ اللہ نے روایت کی ہے 16490 نمبر پر، اور اس میں محمد ابن اسحاق جو راوی ہیں، اگرچہ کہ وہ حسن الحدیث ہیں، ان کی حدیث حسن قرار پاتی ہے اگر وہ حدثنا کا تحدیث کی صراحت کریں، یعنی مدلس ہوں، لیکن ساتھ میں یہ بھی شرط ہے کہ وہ مخالفت نہ کر رہے ہوں، دوسروں کی مخالفت نہ کر رہے ہوں، اور اس حدیث میں انہوں نے صرف کسی ایک ثقہ ہی کی مخالفت نہیں کی ہے، بلکہ دوسری بہت ساری احادیث میں بہت سارے ثقہ اور عدل اور ثبت
ثقات اور اسبات کی مخالفت کی ہے، ایک ثقہ کی نہیں، بہت سارے ثقہ افراد کی، ثبت افراد کی مخالفت کی ہے، یہ کہہ کر کے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دمبے کے جزع میں اجازت دی. ایسا نہیں ہے، اس سے پہلے جو آیا ہے سب میں یہ بات ثابت ہے کہ وہ بکری کا جزع تھا، وہ دمبے کا جزع نہیں تھا. تو یہ انہوں نے مخالفت کی ہے، اور اس مخالفت کی بنیاد پر یہ روایت شاذ قرار پاتی ہے. جب کوئی ثقہ کئی ثقات کی مخالفت کرے تو وہ روایت شاذ کہلاتی ہے، اور اگر ضعیف ثقہ کی مخالفت کرے تو وہ روایت منکر کہلاتی ہے. تو بہرحال یہ روایت شاذ ہے، یہ روایت شاذ ہے، اور شاذ روایت ضعیف کی قسموں میں سے ایک قسم ہے. تو گویا یہ بھی ضعیف اور غیر مقبول ہے. اس کے بعد میں اگلی حدیث ہے، عن زید بن خالد الجہنی قال قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اصحابہ ضحایا فاعطانی عتودا جزعا قال فرجعت به الیہ فقلت له انه جزع قال ضح به فضحیت به. زید بن خالد الجہنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں قربانی کے جانور تقسیم فرمائے اور مجھے ایک عتود جزعہ دیا. عتود اور جزعہ آ چکا ہے بیان. جزعہ وہ جانور جو ابھی دانتا نہ ہو، 6 مہینے یا 8 مہینے یا سال بھر کا ہو لیکن ابھی دانتا نہ ہو. اور عتود مؤنث پٹھیا بکری کے بچے کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں میرے حصے میں یہ آیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا کہ اللہ کے نبی یہ تو جزعہ ہے، ابھی دانتا نہیں ہے، مسنہ نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا ضحی بہ فضحیت بہ. اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کی قربانی کر لو، اور چنانچہ میں نے اس کی قربانی کر لی. تو یہ حسن حدیث ہے. امام ابو داؤد نے اسے 2798 نمبر پر، اور امام احمد نے 31690 نمبر پر، اور امام ابن حبان نے 5899 نمبر پر اسے روایت کیا ہے. اور یہ روایت حسن درجے کی کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ اس میں ایک راوی محمد ابن اسحاق اور دوسرے ان کے استاذ جو ابن عمارہ ہیں، جو ہے اسے امام ابن حبان نے ثقات میں روایت کیا ہے، اور وہ مجہول قرار پاتے. لیکن چونکہ ان سے امام مالک نے بھی روایت کیا ہے، اور امام مالک یہ چن کے روایت کرتے تھے، ہر کسی سے روایت نہیں کرتے تھے، ثقہ شخص سے، اور خصوصاً اگر وہ مدینہ کا رہنے والا ہو تو اس کو قریب سے جانتے تھے، کیونکہ امام مالک خود جو ہے امام مدینہ ہے، امام دار الہجرہ. تو یہ شخص بھی مدنی ہے ابن عمارہ، تو اس لیے اسے جو ہے ثقہ روایت، اس شخص کو ثقہ مانا جائے گا اور اس کی روایت قبول کی جائے گی. اور امام احمد رحمہ اللہ اسی لیے کہا کرتے تھے کہ لا تبالی ان تسأل عن رجل روا عنہ مالک بن انس ولا سیما مدنی، کہ جب کسی شخص سے امام مالک نے روایت کیا ہو، اور خصوصاً جب وہ مدینہ کا رہنے والا ہو، تو اس کے بارے میں تمہیں پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ امام مالک نے دیکھ کر کے ہی روایت کیا ہے. تو اس میں جو ہے وہ بکری کا تھا جزع. یہ کہاں سے معلوم ہوا؟ عتود کے لفظ سے، کیونکہ عتود یہ صرف بکری کے بچے کو ہی بولا جاتا ہے. اگلی حدیث ہے، عن ابی جحیفہ ان رجلا ذبح قبل ان يصلي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يوم النحر فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لا يجزع عنك فقال يا رسول الله ان عندي جزعة قال تجزع عنك ولا تجزع بعدك. ابو جحیفہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاۃ عید پڑھنے سے پہلے ہی قربانی کے دن اپنی قربانی ذبح کر ڈالی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ کافی نہیں ہے، بطور قربانی یہ مقبول نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے پاس مسنہ نہیں ہے، دانتا نہیں ہے، جزع ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جاؤ اسے ہی ذبح کر ڈالو، یہ تمہاری طرف سے کافی ہوگا، اب تمہارے بعد کسی اور کے لیے غیر دانتا
بکری کی قربانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ اسے امام ابو یعلا نے 897 نمبر پر، اور ایسے ہی امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں اسے روایت کیا ہے، اور اس میں ایک شخص عبد الجبار بن عباس الکوفی ہے، وہ حسن الحدیث ہے، اسی لیے حدیث حسن قرار پاتی ہے۔ تو بہرحال ان ساری احادیث کے اس مجموعے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات معلوم ہوئی کہ بکری میں دانتا ہونا ضروری ہے۔ چند افراد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت دی تھی کہ وہ غیر دانتا کی قربانی کر لیں، لیکن اب اس کے بعد کسی کو اس کی رخصت اور اجازت نہیں ہے۔ البتہ دمبا کا معاملہ اور بھیڑ کا معاملہ مختلف ہے، اس میں دانتا ہونا افضل ہے، اور غیر دانتا کی قربانی کسی کے لیے بھی جائز ہے۔ صرف اس صورت میں نہیں کہ میسر نہ ہو تب جائز ہے، بلکہ میسر ہونے کے باوجود غیر دانتا کی قربانی جائز ہے۔ جزع کی قربانی یعنی 6 سے لے کر کے اور دانتا ہونے تک 6 مہینہ 8 مہینہ سال بھر کا ہو اور دانتا نہ ہو تب بھی دمبا میں اس کی قربانی جائز ہے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اب اگلا باب پڑھتے ہیں۔ اگلا باب ہے 10واں باب، کتاب الاضحیہ، کتاب الاضاحی اور کتاب الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح الشامل کا 10واں باب، باب من لم یجد اضحیۃ الا منیحہ، کہ جس شخص قال العاظمی حفظہ اللہ، باب من لم یجد اضحیۃ الا منیحہ، کہ جسے قربانی کا جانور نہ میسر ہو سوائے ایک منیحہ کے۔ منیحہ کیا ہوتا ہے؟ منیحہ اس جانور کو کہتے ہیں جو کسی شخص کو دودھ پینے کے لیے دیا گیا ہو اور پھر اسے بطور عاریت دیا گیا ہو کہ لو یہ بکری ہے، یا آپ لو دودھ پیو اور پھر مجھے واپس دے دینا۔ یا اسی طرح سے بکرا ہو، کسی کو دیا گیا ہو کہ ٹھیک ہے جو ہے یہ بکرا ہے یا یہ دمبا ہے، تم یہ اسے رکھو اپنے پاس میں، اس کے اون سے فائدہ اٹھاؤ، اس کے میگنی سے فائدہ اٹھاؤ، اور پھر اسے مجھے واپس دے دینا۔ تو جو کسی کو عاریت میں دیا گیا ہو اس کو منیحہ جانور کہتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کیا حدیث آئی ہے دیکھتے ہیں، کیا شیخ نے ذکر کیا۔ عن عبداللہ بن عمرو بن العاص ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال امرت بیوم الاضحى عیدا جعله الله عز وجل لهذه الامة قال الرجل ارأيت ان لم اجد الا منيحة انثى افاضحي بها قال لا ولكن تأخذ من شعرك واظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك فتلك تمام اضحيتك عند الله عز وجل۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے عید الاضحیٰ کے دن کو حکم دیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے کر اسے اس امت کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ عید الاضحیٰ کو ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے عید کا دن بنایا ہے، قربانی کرنے کا دن بنایا ہے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر میرے پاس قربانی کرنے کے لیے کچھ نہ ہو سوائے ایک پٹھیا کے جو کسی نے مجھے دودھ پینے کے لیے دیا ہے، تو کیا میں اس کی قربانی کر ڈالوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس کی قربانی نہیں کرو گے۔ منیحۃ انثی، ایک مادہ پٹھیا۔ اسی بنیاد پر اہل علم نے کہا کہ منیحہ ذکر بھی ہو سکتا ہے، یعنی کسی نے کسی کو عاریتاً دودھ پینے کے لیے بکری دی ہو، یا بکرا دیا ہو، یا دمبا دیا ہو۔ انثی کہا، اس کا مطلب منیحہ ذکر بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کی قربانی نہیں کرنا، لیکن کیا کرنا؟ تاخذ من شعرک واظفارک، تم اپنے بال کاٹ لینا عید والے دن، تم اپنے ناخن کتر لینا، وتقص شاربک، اور تم اپنے مونچھوں کو کتر لینا، وتحلق عانتک، اور تم اپنے ناف کے نیچے کے بال مونڈ لینا، فتلک تمام اضحیتک،
عند اللہ عز وجل، اللہ عز وجل کے پاس یہ تمہاری مکمل قربانی ہو جائے گی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص جس کے پاس قربانی میسر نہ ہو اور وہ عید کے دن یہ عمل کر لے، اپنے بال کاٹ لے، ناخن کاٹ لے، مونچھیں کتر لے، جو ہے سنن فطرت پر عمل کر لے، تو اسے مکمل قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن اس حدیث میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جس کے پاس قربانی نہیں ہے وہ پہلے سے اپنے یہ سارے بال و ناخن چھوڑے رکھے، یہ نہیں ہے۔ چھوڑنے کا ذکر جس کے لیے آیا ہے وہ اس شخص کے لیے آیا ہے کہ جس کو قربانی کرنے کا ارادہ ہو اور جس کے پاس قربانی کا جانور ہو۔ اس لیے اس مسئلے سے یہ نہیں نکلے گا کہ جس کے پاس قربانی نہیں ہے وہ بھی اپنے ناخن بال چھوڑ دے، نہیں، جس کے پاس قربانی نہیں ہے تو وہ قربانی والے دن یہ سارے کام کر لے تو اسے مکمل قربانی کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل جائے گا۔ یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ امام ابو داؤد نے 2789 نمبر پر اسے ذکر کیا ہے، اور امام نسائی نے 4365 نمبر پر، اور امام احمد نے 6575 نمبر پر، اور امام ابن حبان نے 5914 نمبر پر، اور ایسے ہی امام حاکم نے بھی اسے روایت کیا ہے۔ اور اس میں ایک راوی ہے عیسیٰ ابن ہلال، اسی راوی کی وجہ سے یہ حدیث حسن ہو جاتی ہے۔ عیسیٰ ابن ہلال وہ شخص ہے کہ جسے امام ابن حبان نے اپنی ثقات میں ذکر کیا ہے، تو گویا توثیق امام ابن حبان سے اس کی آئی ہے، اور بقیہ اس کے راوی ثقہ ہیں، اور امام حاکم نے اسے صحیح الاسناد قرار دیا ہے۔ اور منیحہ کا بیان ہو گیا ہے کہ منیحہ کا کیا مفہوم ہے۔ تو بہرحال یہ حدیث رہی حسن درجے کی حدیث، اور اس کی وجہ سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ عید کے دن وہ شخص جس کے پاس قربانی نہیں ہے اگر وہ اپنے بال کاٹ لیتا ہے، ناخن کاٹ لیتا ہے، زیر ناک مونڈ لیتا ہے، مونچھیں کتر لیتا ہے، تو اس کی وجہ سے اسے نیت کے ساتھ اسے مکمل جو ہے قربانی کا انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ واللہ تعالی اعلم، وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔